بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے، جس کا عنوان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کارہائے نمایاں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی خلافت کے زمانہ میں کون کون سی خدمات سر انجام دی تھیں، تفصیلات دیکھیں گے۔ تو گزشتہ سبق کا پہلے ہم خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ہجرت مدینہ کے چند اہم واقعات پر گفتگو کی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی تھی تو ہجرت کے کون کون سے اہم واقعات تھے، مختصراً ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ ایسے ہی ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان میں مواخات قائم کی تھی، تو مواخات کا جو واقعہ تھا اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ایسے ہی مسجد کی تعمیر کی ضرورت پیش آئی تھی، تو تعمیر مسجد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی خدمات سر انجام دی تھیں، تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی غزوات میں شرکت کے حوالے سے کہ تقریباً تمام ہی غزوات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت فرمائی تھی۔ ایسے ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں انہیں حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ امارت حج سے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم ان کی جو خلافت کی چند خدمات ہیں، خلافت کے زمانہ کی، ان پر گفتگو کریں گے۔ انہوں نے کون کون سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں شورش کا خاتمہ، یعنی جو آپس میں لڑائی جھگڑے کی سی صورت پیدا ہو گئی تھی، اس پر گفتگو کی جائے گی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر کے ذریعے اس کو ختم کر دیا۔ ایسے ہی لشکر اسامہ کی جو روانگی کا مسئلہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں، تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ ایسے مدعیان نبوت کا قلعہ کما کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے، تو اس پر گفتگو کی جائے گی۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں یا ان کے کارہائے نمایاں ہیں، ان میں مرتدین کی سرکوبی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی سرکوبی کی، ان کا خاتمہ کیا۔ ایسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کو تنبیہ کی اور ان سے زکوٰۃ دلوانا شروع کی۔ ایسے ہی ایک اور بہت بڑا کارنامہ جو حضرت ابوبکر صدیق کا ہے وہ قرآن مجید کی جمع و ترتیب ہے۔ تو یہ کچھ ان کے خدمات ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلی جو خدمت تھی حضرت ابوبکر صدیق کی یا کارہائے نمایاں میں سے جو سب سے بڑا کارنامہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وہ ثقیفہ بنی ساعدہ کی شورش کا خاتمہ تھا۔ یعنی ثقیفہ بنی ساعدہ میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس کا خاتمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 11 ہجری میں وفات ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعتبار نہ کیا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسمیں کھا کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی ہمارے درمیان سے اٹھ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ ایسا نہ کہو، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تقریر کی اور لوگوں کو سمجھایا کہ قد خلت من قبلہ الرسل، کہ جیسے پہلے رسول آئے تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے تھے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب سب لوگوں نے اعتبار کر لیا، یقین کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منافقین نے ایک چال چلنا شروع کی اور انصار کو کہنے لگے آپ لوگ زیادہ مستحق ہیں، آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ آپ نبی کے بعد مسند خلافت پر بیٹھیں یا آپ امیر المؤمنین بنیں۔ تو اس غرض سے جو انصار لوگ تھے، انصاری جتنے بھی صحابہ کرام تھے، وہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے اس مقصد کے لیے، اور وہاں پر گفتگو ہونے لگی کہ کون جو ہے امیر بنے گا، کون مسند خلافت پر بیٹھے گا۔ تو اسی دوران وہاں پر مہاجرین بھی جمع ہو گئے اور مہاجرین کا اجتماع بھی ہو گیا
تو اس طریقے سے آپس میں انصار اور مہاجرین کے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ انصار کہتے ہیں کہ جی امیر ہم میں سے ہوگا، اور مہاجرین کہتے تھے کہ امیر ہم میں سے ہوگا، حالانکہ قریب تھا کہ یہ جھگڑا اتنا بڑھ جاتا کہ تلواریں نکل آتی۔ لیکن اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کی اطلاع ملی، تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر، اور وہاں جا کر سارا معاملہ دیکھا تو حیران رہ گئے کہ ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہونے والا تھا۔ انصار کہہ رہے تھے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا، اور مہاجرین کہہ رہے تھے ایک امیر ہم میں سے ہوگا، اس طریقے سے۔ تو لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر تقریر کی، اور تقریر کے دوران لوگوں کو سمجھایا اور بتلایا کہ جو قریش میں سے امیر ہونا چاہیے، کیونکہ قریش جو ہیں وہ کسی اور کے سامنے اطاعت کی گردن نہیں جھکائیں گے، اور کسی کے سامنے یا کسی کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے قریش میں سے جو ہے نا امیر مقرر کیا جانا چاہیے۔ اور تقریر کے دوران حضرت ابوبکر صدیق نے انصار کے جو محاسن تھے وہ گنوائے، ان سے انکار نہیں کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اور تقریر کے دوران آخر میں پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ دیکھو ابو عبیدہ بن جراح اور عمر بن خطاب جیسے لوگ تمہارے اندر موجود ہیں، ان میں سے جس کے ہاتھ پہ چاہو تم بیعت کر لو۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے کہہ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں دے دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ تو جب حضرت عمر نے بیعت کی تو کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی سب سے زیادہ عمر والے وہاں پر موجود تھے اور سب سے زیادہ شرافت والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے، تو اس لیے حضرت عمر کی بیعت کرنے پر ان لوگوں نے جو ثقیفہ بنی ساعدہ میں موجود تھے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی۔ تو اس طریقے سے یہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو ایک فتنہ کھڑا ہونے والا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست سے، ان کی عقل مندی اور دانش مندی کی وجہ سے یہ فتنہ ختم ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور خلافت میں جو مسلمانوں کا صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا تھا اس اختلاف کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی فراست ہے۔ ایسے ہی ایک اور خدمت، ایک اور کارہائے نمایاں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ لشکر اسامہ کی روانگی کا تھا، کہ جب آپ نے مسند خلافت سنبھالی تو مسند خلافت سنبھالنے کے بعد بہت سی مشکلات کا سامنا حضرت ابوبکر صدیق کو کرنا پڑا، جن میں بہت سے لوگ مرتد ہو رہے تھے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ایسے ہی کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ بہت سے قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، تو اس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پریشانی لاحق ہوئی۔ ایسے ہی وہاں پر شام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی حضرت اسامہ بن زید کی جو مہم تھی اس کو روانہ کر دیا تھا، اپنی زندگی میں روانہ کیا تھا۔ ابھی وہ مدینہ سے باہر ہی نکلے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ اب اس لشکر کو روکا جائے یا اس کو آگے بھیجا جائے، یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے تھی۔ تو جب اس کے بارے میں مشورہ کیا گیا کہ بھئی اتنے زیادہ مشکل حالات ہیں، اتنی زیادہ مشکلات ہیں، تو کیا ان میں حضرت اسامہ بن زید کا جو لشکر ہے اس کو روانہ کیا جائے، اس کو روک لیا جائے۔ پہلے جو یہ اندرونی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں، اندرونی لوگوں نے بغاوت شروع کر دی ہے، ان کا قلعہ کما کیا جائے یا حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کر دیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ یہ دیا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روک لیا جائے، کیونکہ اندرونی جو خلفشار ہو گئے ہیں، اندرونی جو بغاوتیں ہو گئی ہیں، اندرونی مسائل جو نکل آئے ہیں، پہلے ان کو ختم کیا جائے پھر باہر بھیجا جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت جواب دیا کہ اگر مدینہ کے اندر کوئی ایک شخص بھی نہیں رہے گا اور میری ٹانگوں کو درندے آ کر کھینچنے لگ جائیں اور درندے مدینہ کی عورتوں کو کھانے لگ جائیں، تو میں پھر بھی اسامہ بن زید کے لشکر کو نہیں روکوں گا۔ میری عزت گوارا نہیں کرتی کہ ایک لشکر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا ہو اور ابوبکر اس کو روک لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اسامہ بن زید کی مہم جو ہے، ان کا جو لشکر ہے، اس کو ہر حال میں روانہ کیا جائے گا، چاہے کتنے ہی خطرات ہیں، کتنی ہی مشکلات ہیں، ہر مشکل میں، ہر خطرے میں اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا اور خود دور تک
حضرت اسامہ کو انہوں نے گھوڑے پہ سوار کیا اور خود پیدل ان کے ساتھ دوڑتے رہے اور ان کو خاص ہدایات جاری کرتے رہے۔ تو اس طریقے سے حضرت اسامہ کا جو لشکر تھا اس کو روانہ کرنے کا جو مسئلہ تھا وہ دب گیا، وہ ختم ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کی رائے بعد میں پتہ چلی کہ درست تھی کہ جب 40 دن بعد حضرت اسامہ بن زید اپنے والد زید کا بدلہ لے کر، ان کا انتقام لے کر فتح کے پیغام کے ساتھ واپس آ رہے تھے، تو پھر صحابہ کو پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے درست تھی۔ ایسے ہی اب ہم بات کرتے ہیں مدعیان نبوت کا خاتمہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، تو اس لیے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا بھی خاتمہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بعض مدعیان نبوت پیدا ہو چکے تھے، یعنی مسیلمہ کذاب جو تھا اس نے 10 ہجری میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط بھی لکھا تھا کہ اپنی اس حرکت سے یہ باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بھی بہت سے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، اور روز بروز ان کی طاقت میں، ان کی قوت میں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جن میں طلحہ بن خویل جو تھا اس نے علم نبوت بلند کر دیا تھا۔ ایسے ہی یمن میں اسود عنسی جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور عورتوں میں بھی یہ مرض ایسا چڑھا کہ عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا، اور سجا بنت حارثہ تمیمہ جو تھی اس نے زور و شور کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو یہ 4-5 لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دعویٰ کیا تھا۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ایک مسئلہ تھا کہ اس کو ختم کیا جائے، اس فتنے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے، تو اس کے لیے آپ نے بہت سی کوششیں کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر روانہ کیا، اور ان مدعیان نے جو نبوت ہے ان کے خاتمے کے لیے ان کے ساتھ ایک جمعیت بھیجی، پوری ایک جماعت بھیجی، پورے ایک لشکر بھیجا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے طلحہ کی جماعت پر حملہ کر کے اس کے متبعین جو تھے ان کو قتل کر دیا، لیکن طلحہ بھاگ کر شام کی طرف چلا گیا تھا اور اس نے وہاں جا کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے مسیلمہ کذاب کے اوپر حملہ کیا اور اس کی فوج کا مقابلہ کیا، تو بڑا شدید یہ مقابلہ ہوا تھا، اور مسلمانوں نے بھی بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کیا، اور بڑی شدید جنگ رہی۔ مسیلمہ کذاب نے بھی اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری قوت کا استعمال کیا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شہید ہوئی تھی، اور بہت سے حفاظ قرآن بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ بالآخر فتح مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی، اور وحشی کے ہاتھ سے مسیلمہ کذاب مارا گیا، اور اس کی جو بیوی تھی سجا، وہ بھی جو ہے مدعی نبوت تھی، وہ بھاگ کر بصرہ پہنچ گئی، اور کچھ دن بعد وہاں جا کر وہ مر گئی تھی۔ تو اس طریقے سے جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی اور عقل مندی کے ساتھ اور ان کی فراست کے ساتھ ان کا بھی قلعہ کما ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے ان کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے ثقیفہ بنی ساعدہ کی شورش کا خاتمہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا، ان کا ایک اہم کارنامہ تھا، یہ اس پر گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی دوسرا ان کا اہم کارنامہ لشکر اسامہ بن زید کی روانگی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے تنہا یہ فیصلہ لے کر تمام صحابہ کا جو ہے ان کی مخالفت کا فیصلہ لے کر اس کو روانہ کیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے درست تھی۔ پھر ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کے جو اہم کارنامے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ مدعیان نبوت کا قلعہ کما کرنا تھا، اس پر ہماری تفصیلات ہو چکی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 4 میں انشاءاللہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارہائے نمایاں پر ہمارا سبق چل رہا ہے، یہ چلتا رہے گا، یعنی آج کے اس سبق کا حصہ دوم اور بقیہ حصہ جو ہے وہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال ہے کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں کون سے تھے، انہوں نے اپنی خلافت کے زمانہ میں کون سے اہم کارنامے سر انجام دیے تھے۔ تو یہ تفصیلات ہماری کچھ آج ہو چکی ہیں، کچھ اگلے اسباق میں بھی چلتی رہیں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔